السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان جو کہ شہر القرآن ہے، الحمدللہ اس میں ہم قرآن سے ایک گہرا اور خاص تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، جن میں سے سحری اور افطاری کا اہتمام ہے. کل ہم نے سحری کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم افطار کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ افطاری کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب اس کو روزے کا جو انعام دے گا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. افطار کے بارے میں جو سنتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ افطاری جلد کرنا مسنون ہے. سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے. کھجور بہترین افطار کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اور جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو ایک انسٹنٹ انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ فوراً بعد پھر ہمیں مغرب کی نماز وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے. اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی جن کو رطب کہا جاتا ہے تو خشک کھجور تناول فرماتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے تھے. کسی دن تجربہ کریں، صرف پانی کے چند گھونٹ لے کر نماز کے لیے اٹھ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. آپ کی نماز میں ہو سکتا ہے خشوع و خضوع زیادہ ہو، کیونکہ جتنا ہم کھا لیتے ہیں پھر ہمارا معدہ جو ہے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، لہٰذا باقی جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی خون کا اجتماع وہاں ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے، اور متوازن غذا سحری اور افطاری میں ہونی چاہیے، اس طرح کی کہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور اپنی عبادات صحیح طور پر ادا کر سکیں. جب ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں جس سے پیٹ اپسیٹ ہوتا ہے تو پھر وضو میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور نماز میں پھر کنسنٹریشن نہیں رہتی. بہت زیادہ مرغن غذائیں اور پیٹ بھر کے کھانے کی بجائے اعتدال کے ساتھ کھائیں. اگر آپ کو کوئی مرغن غذا کھانی بھی ہے تو کوانٹٹی کم کر دیں، اور بچا ہوا کھانا جو ہے وہ ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو یا تو فریز کر لیں اپنے آئندہ کے لیے، یا پھر کسی کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر لیں، اور وہ بچا ہوا نہ کریں، ساتھ ہی نکال لیں. کیونکہ اگر آپ کی نیت ہے کسی اور کو دینے کی تو اپنے کھانے سے پہلے ان کے لیے بھی الگ نکال کے رکھ لیں، تو اس کا اجر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ جب آپ سب اپنا پیٹ بھر چکے تو پھر جو بچا کھچا وہ کسی اور کے لیے رکھیں. ٹھیک ہے، پھر بھی بچ جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اچھا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھانا شیئر کرنا بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسروں کو افطار کرانا چاہیے، چاہے کھجوریں دے کر، چاہے پانی دے کر، چاہے کسی اور چیز کے ساتھ، چاہے کھانا کھلا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. یعنی ہمارے اجر میں سے اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس سے اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اس کا بھی شوق رکھنا چاہیے. مثلاً آپ نے روزہ رکھا اور افطار کیا
और आपने साथ ही किसी एक बंदे को और इफ्तार किया, गोया आपने 2 रोजे रखे, और अगर 30 को कर लिया तो 30 रख लिया, और अगर 60 को कर लिया तो 60। ये तो आपके ऊपर है, जितना आप चाहें बढ़ाएं, जितना भी अजर चाहें कमाएं। और फिर ये कि इफ्तार करते वक्त दुआ भी पढ़नी चाहिए, ज़हबल ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास खत्म हो गई, रगें तर हो गई, और रोजे का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया। और फिर ये कि जो रोजा इफ्तार कराया आपका, तो उसको दुआ दें, और वो दुआ क्या है, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। रोजादार तुम्हारे यहाँ इफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें, और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन तरीके से ये काम करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह आज हम सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 90 से शुरू करेंगे। अपनी नीयत की तजदीद कर लें और अपने लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे इस कुरान के जरिए हिदायत, रहमत, बरकत से नवाजे, मुझे शिफा अता फरमाए, मुझे हिम्मत और हौसला दे कि मैं जो कुछ कुरान में पढ़ूं उसमें से अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक मुहसिनीन की तरह अदा करूं। और या अल्लाह मुझे भी और मेरे घर वालों को भी और मेरे अहल वयाल और दोस्त अहबाब सब लोगों को मुत्तकीन, साबिरीन, सादिकीन, मुहसिनीन में शामिल कर ले। और अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे, और जो भी हम में से हिदायत से दूर हैं अल्लाह ताला उन सबको इस मुबारक महीने में हिदायत अता कर दे। चलिए हम सूरत तौबा की आयत नंबर 90 से सुनना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। वजाअ अल-मुअद्दिरून मिनल अअराब लियुअज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीन कज़बुल्लाह व रसूलहु सयुसीबु अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम लैस अला अद्दुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीन ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफूरुर रहीम। वला अलल लज़ीन इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ वअዕयुनुहुम तफीज़ु मिनद दम्'i हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। इन्नमा अस्सबीलु अलल लज़ीन यस्तअज़िनूनक वहुम अग़निया रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ वतबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरा अल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिदू अन्हुम फ़अअरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्स वमअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। यहलिफून लकुम लितरضوا अन्हुम फ़इन तरضوا अन्हुम फ़इन्न अल्लाह ला यर्ज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। अल-अअराबु अशद्दु कुफ़्रन व निफ़ाक़न व अजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। वमिनल अअराबि मन यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद दवाइर अलैहिम दाइरतुस सऊ
والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بدویوں میں سے بھی عذر تراشنے والے آ گئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اہل مدینہ کے منافقین کے بعد اب مدینہ سے باہر ارد گرد کے علاقوں میں جو بدوی تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر بھی منافقت کا عنصر موجود تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہاد کے اعلان سے پہلے تو دعوے کرتے تھے کہ ہم اس میں شریک ہوں گے، لیکن جب موقع آیا تو پھر بہانے کرنے لگے۔ کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ حقیقی عذر رکھتے ہوں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے وہ کون ہیں؟ ایک وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی شدید بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ وہ سفر کے قابل ہی نہ ہوں، یا پھر دوسرے وہ کہ جو بیماری میں ہی ہوں اور ان کی تیمارداری کے لیے کسی کو ان کے پاس رہنا پڑ جائے۔ یعنی کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ ان کی تیمارداری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس جانے کے لیے کوئی ریسورسز ہی نہیں، کوئی پیسہ ہی نہیں، کوئی سواری ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتے کیونکہ پیدل کا وہ رستہ نہیں تھا، کیونکہ 600 کلومیٹر دور تھی تبوک اور وہاں کوئی پیدل نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کو بھی معذور سمجھا گیا۔ اور عذر اس صورت میں قابل قبول ہوگا جب ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی ہوگی۔ اور حقیقی عذر رکھنے والوں کے لیے، اچھی نیت رکھنے والوں کے لیے پیچھے رہ کر بھی اجر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی مگر وہ تمہارے ساتھ رہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ مدینہ ہی میں تھے؟ فرمایا، ہاں وہ مدینہ میں ہی تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص دل سے تڑپتا ہے کسی نیکی کے کام کے لیے لیکن اس کے پاس وہ کام کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں اور وہ سچا ہے اپنے اس تڑپ میں، اس نیت میں مخلص ہے، تو کام نہ کر پانے کے باوجود بھی اس کا اجر پورا پورا لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، شوق دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور اگر دل ہی چور ہو تو بظاہر کام بھی انسان کرتا رہے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے کل بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ڈریمز کو لکھیں کہ آپ کیا کیا نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، کیونکہ یہ ہم سوچتے بھی کام ہے نا کہ کچھ کریں، پہلے سے ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا پڑ گیا تو پھر جان جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے ڈر بھی لگتا ہے نا، مثلاً ایک وقت تھا کہ مجھے شہادت کی موت مانگنے سے ڈر لگتا تھا۔ میں اپنی بات بتا رہی ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہی، میں یہ ذاتی ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کے تھرو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی کام کے جاننے، یعنی جان لیا کہ بڑی اجر کی بات ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کرنے، انٹرنلائز کرنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، یعنی ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہم جب بڑے بڑے اجر والے اور بڑے بڑے اچھے انجام والے عمل پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم سوچتے بھی نہیں، خیال نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ ہم کریں، ہم کہتے نہیں یہ تو کوئی بڑے نیک لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں پیچھے سے پیچھے رہ جاتے، سوچتے بھی نہیں۔ تو نیکی کا کام سامنے آئے اور سوچ بھی نہ آئے، یہی تو نفاق ہے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، میرا نہیں خیال میں کر سکتی، پہلے سے ہی نہ۔ اور جب آپ نہ ہی سوچ لیتے ہیں، نہ ہی کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہ ہی ہو جاتی، پھر کہاں کر پائیں گے؟ تو جب بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنے تو کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اے ایمان والو اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ مشکل کام ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توفیق بھی دیتا ہے. جیسے رمضان کے آنے سے پہلے کیا ہمارے دل میں خوف نہیں تھا کہ مشکل ہوگا روزہ رکھنا, مجھے تو چائے بھی پینی ہوتی ہے اور مجھے تو یہ اور وہ بھی کھانا ہوتا ہے تو کیا ہوگا. لیکن جب آپ نے ارادہ کر لیا اب کو پتہ چل رہا آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. ہر نیکی کے کام میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ اس کا ارادہ کرتے تو آپ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, لیکن جب آپ اس میں اندر داخل ہو جاتے تو پھر دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ڈریم کیا کریں, نیت کیا کریں, سوچا کریں, پھر اس کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیا کریں, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دعا آپ کو بڑی عزیز ہو جائے گی, پھر آپ شوق سے مانگنے لگیں گے اور اس طرح گھر بیٹھے بھی اجر کما لیں گے جو کام آپ سے نہ ہو سکے. اور ان لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں جو آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں, تو وہ اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی. یہ تھے نا سچے لوگ, ان کے دل میں شوق تھا نا, جیسے آپ کے دل میں مثلاً عمرے پہ جانے کا شوق ہو اور جو آپ کو لے جانے والا ہو مثلاً آپ کے ہسبینڈ ہی ہو, آپ ان کی منت سماجت کریں گے پلیز مجھے لے جائیں, لیکن اگر وہ نہ لے جائیں تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوگا. اگر آپ کی طلب سچی تھی نا تو آپ ضرور روئیں گے, آپ ضرور آنسو بہائیں گے, آپ ضرور غمگین ہوں گے کہ میرے لیے پاسبل کیوں نہیں ہو رہا. کیونکہ بہت سی خواتین صرف ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں محرم کی وجہ سے یا ریسورسز کی وجہ سے, تو آپ کے گھر بیٹھے بھی آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا, اور شاید وہاں جا کے آپ اتنا نہ کما سکیں جتنا آپ گھر بیٹھ کے کما لیں گے کیونکہ آپ کا جذبہ سچا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسے میں قدرتی طور پر جس بھی چیز کا انسان کے اندر شوق ہوتا ہے وہ نہ ملے تو انسان آنسو بہاتا ہے. تو ان کی آنکھیں رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکیں. تو ایسا کیوں ہے کہ منافقین کے دل کی بات اور سوچ کی وجہ سے ان کے اعمال قابل قبول نہیں, جبکہ مخلص مسلمانوں کی نیت کی وجہ سے عمل کے بغیر بھی ثواب دیا جا رہا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دین انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, معذور ہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر تو تم فیل ہو. ایسا نہیں ہوتا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کرنے کی نیتیں کرتے جائیں کہ اللہ مجھ سے بھی کروا لے. اور پھر یہ ہے کہ یہ صحابی جو تھے حقیقی عذر رکھنے کے باوجود, حقیقی عذر تھا ان کا جو پیچھے رہنے کی وجہ, جب عبادت اور اطاعت اور ایک نیکی کے کام سے محروم ہوئے تو اس لیے ان کی آنکھوں نے آنسو بہائے. بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, حالانکہ یہ دولت مند ہیں. یہ اس پر راضی ہو گئے کہ یہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں, اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, پس یہ جانتے ہی نہیں. یاد رکھیے جھوٹی معذرتیں کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام نہیں کرتے نا اور کوئی ہمیں پوچھ لے کیوں نہیں کیا تو بعض اوقات ہم جھوٹی موٹی بہانے کر دیتے ہیں. تو اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے, کبھی جھوٹا بہانہ نہ کریں. آپ گھر سے ہی لیٹ نکلے ہیں اور جو آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ آپ کو کال کر کے پوچھتا کہاں ہے, تو کہ بس بہت ٹریفک مل گئی ہے ہمیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ جھوٹ ہے. آپ کے بس معذرت خواہ ہوں, نکلنے میں تاخیر ہو گئی. دوسرا کیا کرے گا, آپ کو پٹائی کرے گا, کچھ بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ برا مانے گا نا. تو اب وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے بھی تو برا مان رہا ہے نا کہ بھی تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا. بعض کام تو ٹائم پر ہی کرنے ہوتے ہیں. یعنی یہاں سے اصول کیا نکلا کہ جھوٹا بہانہ نہیں کرنا, زندگی میں جھوٹ موٹ نہیں کرنا, سچ بتا دینا یہ مسئلہ ہو گیا تھا, اب کیا کروں, ہو گیا نا بس. اور دوسری طرف اگر آپ کے پاس صحت ہے, مال و دولت ہے, فراغت ہے, علم ہے, سکلز ہیں, صلاحیتیں ہیں, تو کھلے دل سے دین کی خدمت میں لگائیں تاکہ یہ دین دور دور تک پہنچے. جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے. آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو, ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے. در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا. پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں, اور دوسری طرف ان کو توبہ کی تلقین کر رہے ہیں کہ پلٹ آؤ تو معاف کر دیں گے. اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں.
یعنی جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو عذر بہانے کریں گے لیکن وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ زبانی کلامی باتیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس کیا دیکھا جائے گا؟ تمہارا عمل دیکھا جائے گا۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو، کیونکہ یہ خبیث لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ ہے اس کمائی کا جو یہ کرتے رہے۔ تو ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم ان کو کچھ نہ کہو، لہذا ان کو کچھ نہ کہو، ان سے درگزر کرو، چشم پوشی کرو، انہیں اگنور کرو، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے قطع تعلق ہی کرو، ان سے میل جول لین دین کم کرو، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یعنی کسی سے بھی ناراضگی کے اظہار میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا جسر ہوتا ہے ہمارا، ہم بولنا بند کر دیتے ہیں یا میل جول کم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا انہم رجس، یہ رجس ہیں، ناپاکی ہیں، گندگی ہیں، تو گندگی کے پاس جانے سے انسان گندا ہوتا ہے۔ کیوں اعراض برتنے کو کہا، کیوں کنارہ کشی کرنے کو کہا؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان سے قریبی تعلق کی وجہ سے تم بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان جیسے ہو جاؤ۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو سبق یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کو لوگوں کی خوشنودی پر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مخلوق کے نیک لوگوں کو بھی اس شخص سے راضی کر دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو چاہے ساری دنیا بظاہر اس کی خوشامد کرے، فائدہ کچھ نہیں۔ اور یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بندوں کو خوش کرنا زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے بنسبت اللہ کے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بچے آئے ہوتے ہیں یا گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کو دیر ہو رہی ہے، کیوں نہیں بھائی اٹھ رہے؟ اٹھیں گے تو یہ مائنڈ کریں گے۔ تو اب یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انسانوں کی رضا کو اللہ کی رضا پر مقدم کر دیا۔ تو یہ دل کی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جو ایمان والا کو وہ کیا کہے گا؟ نماز کا وقت ہے، چلو ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کے برعکس اللہ کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس کو بندوں کے حوالے کر دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اچھا، فاسق لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو جب اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے راضی رہنا چاہیے، ان کے اعمال پر مطمئن رہنا چاہیے؟ نہیں، یعنی ایسے لوگوں سے دلی تعلق پھر نہیں ہو سکتا۔ بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ الاعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ دنیاوی فائدے۔ اور ایسے لوگوں کا نفاق جو تھا اہل مدینہ کے نفاق سے زیادہ سخت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم سے دور تھے، نیک صحبت سے دور تھے، اور شہروں کے اندر جو آپس کا میل جول ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ملاقاتوں میں، تو ان کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دور دور الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، وہاں انڈیویجولزم زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بھی لوگ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی سختی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علم سے دوری دل کی سختی کا سبب بنتی ہے، وہ قرآن و سنت کو نہیں جانتے۔ تو جہالت دور کرنے کے لیے علم والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ اور ان بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چٹی پڑ گئی ہم پر، اور تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صدقے کو خوش دلی سے نہ دینا بھی نفاق کی علامت ہے، چاہے زکوٰۃ ہو یا پھر صدقات ہوں، خیرات ہو۔ صرف مجبوراً دے، بندہ چٹی سمجھ کے دے، اب یہ مانگ رہے ہیں تو دینا پڑے گا، سب دے رہے ہیں تو مجھے بھی دینا چاہیے، لیکن دل کی خوشی اس میں نہ ہو، تو ایسے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی ویسے تو ہم کہیں گے نعوذ باللہ، ہم میں سے تو کوئی منافق نہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، لیکن نفاق جو ہے نا وہ عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ عمل میں دیکھیں کہ ہم اہل ایمان والے کام کر رہے ہیں یا پھر دوسرے لوگوں جیسے۔ تو خوش دلی سے صدقہ نہ دینا بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک رات کا ایک ریسٹورینٹ کا بل بعض اوقات ہزاروں میں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ مال کی شاپنگ ہزاروں میں ہو رہی ہوتی ہے،
صدقہ کرنے کا وقت آئے، اول تو مسجد جانے کی فرصت نہیں ہے، کیونکہ ایک رات ریسٹورینٹ میں گزر رہی ہے، دوسری کسی مال میں گزری اور تیسری کسی اور تفریح گاہ میں گزر رہی، تو مسجد جانے کا تو وقت نہیں ہے نا، پرائرٹی جو نہیں۔ اور اگر مسجد چلے گئے اور کوئی اپیل آ گئی ڈونیشن کی، تو بار بار سوچیں گے کہ اب یہاں کیا دیں، کتنا دیں، زکوٰۃ میں سے دیں یا زکوٰۃ تو پتہ نہیں دینی بھی ہے کہ نہیں، چلو کچھ دے دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ فنڈ ریزرز میں لوگ بڑی بڑی رقمیں لکھوا دیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے اس وقت، اور بعد میں ہاتھ نہیں آتے، دھوکہ، جھوٹ، خیانت۔ اللہ سے سودا نہیں کیا نا، اس لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ سے سودا کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مالوں میں سے اللہ کے لیے کیا نکلتا ہے اور اس کے مقابلے میں کتنا ہماری خواہشات اور ضروریات پر خرچ ہوتا ہے۔ چلے ضروریات تو ضروریات ہی ہیں، آپ کی اگر سیلری ہے تو اس کا حساب کسی وقت بیٹھ کے کیجیے، شیٹ لیجیے، اس پہ لکھیے اتنی میری آمدنی ہے، اس میں سے اتنا فوڈ پہ جاتا ہے، گروسریز پہ جاتا ہے، اتنا فیول پہ جاتا ہے، اتنا فلاں چیز پہ، سارے اخراجات لکھ لیجیے، ضروریات جو ہے، بیسک نیڈس جو ہے، ٹھیک ہے، جینون ہے، ٹک۔ پھر اس کے بعد خواہشات، اس کی بھی لسٹ بنائیے، کیا کیا چیزیں ضرورت نہیں ہے، بس ایسی میں انجوائمنٹ کے لیے کرتی رہتی۔ اور اس کے بعد صدقات، تینوں کو پیرالل رکھ کے دیکھیں کدھر کا پلڑا جھک رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا، اور جدھر کا جھکے گا نا ادھر ہی ملے گا زیادہ۔ اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی سارے بدو ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو بہت دل سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو حکم تھا نا کہ جو صدقات لائے ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے جہاں قرآن سنتے ہیں وہاں صدقات، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے. یہاں پر مہاجرین اور انصار میں جو سابقون الاولون ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ان کے بعد جتنے لوگ قیامت تک ان کی پیروی کریں گے، ان کے جیسا ایمان اور ان کے جیسی عبادات اور ان کے جیسے اخلاق اور معاملات اور قربانیاں اس میں ان سے ریزمبل کریں گے، وہ سب انہی کے ساتھ ہوں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اولون سے، ان آخرون سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہیں، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں. پھر بالترتیب دوسرے خلفاء رضی اللہ عنہم ہیں، اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ، پھر بدر میں شریک ہونے والے اور بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. تو اس ترتیب سے ان کی افضلیت ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان جو ان کی پیروی کریں. تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان سے راضی رہنا چاہیے. جو انسان صحابہ سے راضی ہوگا وہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے گا، اور جو ان سے ناراض ہوگا صحابہ سے اور ان پر تان کرے گا پھر وہ اللہ کی ناراضگی مول لے گا. حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اب یہاں پر جو پیروی کی بات ہے نا، اس میں احسان کی شرط لگا دی گئی. ٹھیک ہے، یعنی سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے احسان کی شرط ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے نا پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو ہمیں بھی نیک اعمال میں سبقت کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا کر دے اور ان کے ساتھ ملا دے قیامت کے دن. اور ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس ماحول میں علم کی کمی ہو وہاں علم کو پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ سارے اعمال اس کے بعد ہی آتے ہیں. ساری نیکیاں علم ہی کی مرہون منت ہے. آپ نیکی کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، اور صحیح طور پر نہیں کر سکتے. اور پھر آپ پہل کر لیں، آپ سابقون میں سے ہو جائیں کہ جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس جگہ، جس گھرانے میں دین کا دور دور تک نام و نشان نہیں، آپ وہاں جا کے تبلیغ کریں، وہاں جا کے آپ کوئی بھی سلسلہ شروع کریں، آن لائن شروع کر لیں. یعنی چاہے آپ خود ذاتی طور پر وہ کام کریں، چاہے آپ ان کو کسی سینٹر سے جوڑیں، چاہے آپ ان کو کچھ فارورڈ کریں، لیکن اس کی بھرمار نہ کریں. تھوڑا تھوڑا کسی بچے کو کتنا دیتے ہیں کھانے کو، پلیٹ بھر کے. تو جب نیکی کا ہمیں جوش چڑھتا ہے نا تو ہم پھر دوسرے کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا.
اور اس سے مایوس نہ ہو. ایک دفعہ نہیں دیکھیں گے, دوسری دفعہ نہیں. اب یہ جو اشتہار دینے والے ہیں ٹی وی وغیرہ پر, ان کو کوئی یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ جائیں گے ہمارے اشتہار سے, تو نہیں دینا چاہیے. CNN پہ ہر وقت ایک ہی خبر سارا دن چلتی رہتی ہے, تو وہ کیوں نہیں سوچتے کہ بار بار بتانے سے لوگ بور ہو جائیں گے؟ نہیں, ان کو اپنی بات پر اتنا کانفیڈینس ہے کہ بار بار کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی دین کی بات اچھے سے اچھے انداز میں بار بار کرتے رہنے میں کبھی شرم جھجک نہیں آنی چاہیے کہ آج نہیں سنا تو کل نہیں تو پرسوں, کوئی دن تو آئے گا. دروازہ نوک کرتے رہیں, کھل ہی جائے گا. اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے. اللہ اکبر. پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. 2 بار کون سا عذاب؟ ایک تو دنیا میں غم, پریشانی, فکر مندی کا عذاب جس میں منافقین ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. اور پھر یہ رسوائی بھی کہ نہ کفار ان کو اپنا سمجھتے تھے اور نہ مسلمان ان کو اپنا سمجھتے تھے. جو ڈبل فیس انسان ہوتا ہے نا, دھوکے باز ہوتا ہے, کوئی بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اور پھر مرنے کے بعد قبر کا عذاب, یا پھر فرشتوں کی مار جو موت کے وقت ہوتی ہے. اور مرتین کا لفظ بار بار کے لیے بھی آتا ہے, یعنی عذاب پر عذاب. ایک تکلیف گزری وہ ختم نہیں تو ایک اور. یعنی دنیا میں مال و اولاد کی پریشانیاں اور موت کے وقت تکلیف, پھر قبر میں عذاب, پھر آخر میں جہنم. تو منافقین کی, مفسدین کی, فاسقین کی بدبختی دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے, اس زندگی میں ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن پہ تکلیف نہیں آتی, لیکن دونوں کا رویہ فرق ہوتا ہے. مومن پہ تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور وہ اس میں خیر پا لیتا ہے. وہ تکلیف اس کے لیے خیر کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے. اس کے برعکس منافق کے لیے وہ تکلیف عذاب بن کے آتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, عبادت میں کوتاہی کرنے لگتا ہے, دین کے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف میں ہمارا رویہ کیا ہے, ہم نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک طرف پکے منافق, دوسری طرف پکے مومن, سابقون الاولون, اور ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہیں. قیامت کے دن لوگ 3 کیٹیگریز میں ہوں گے نا, ایک تو سیدھے جہنم میں جانے والے, دوسرے جنت میں جانے والے, اور تیسرے آراف پہ کھڑے رہنے والے جو بالآخر پہ جنت میں بھیجے جائیں گے. وہ تیسرے کون ہیں؟ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. ان کا ذکر آتا ہے نا سورۃ الاعراف میں. تو یہاں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ فلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں نیکی کے کام کی طرف, ان کو پتہ بس یہی چیز ہے اصل, اس پہ اتنا ان کا پکا ایمان ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نیکی کے کسی کام سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا, ان کو جتنا مرضی آپ کہیں وہ نہیں سنتے. تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کبھی نیکی کر لی اور کبھی کوئی چکلتی میں پڑ گئے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یعنی ملے جلے. اب ان کی بات ہو رہی. یہ سورت جو ہے نا وہ ہر ایک کو الگ الگ خانے میں ڈال رہی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے, ہم کس روم میں ہیں. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو ملے جلے عمل کرنے والے ہیں نا, ان کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے, یعنی فرشتے. انہوں نے مجھے اٹھایا, پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. کتنا خوبصورت ہوگا. وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا آدھا بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھ سکتے ہو, اور نصف اس بدصورت ترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھو. یعنی دونوں طرح کے انسان ہوتے ہیں نا دنیا میں, بہت خوبصورت اور بہت بدصورت بھی. دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا اس نہر میں داخل ہو جاؤ, اور وہ اس میں داخل ہو گئے. پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے. دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ تمہارا گھر ہے. دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی ملا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بالآخر درگزر فرمایا. اب دیکھیے دنیا میں ہم جتنے بھی خوبصورت ہوں, اگر ہماری چہرے پہ یا کہیں کوئی چیز بھی ایسی آ جائے تو انسان کانفیڈینس ہی لوز کر دیتا ہے, اور سارا کچھ اچھا تو وہ پریشانی دل میں لگی رہتی ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں, ٹھیک. اگر بس 2 آنکھوں پہ آپ کاجل لگا رہے ہیں
اور ایک میں وہ تھوڑا سمجھ ہو گیا، سارا وقت اسی پہ کانشیس رہیں گے. وہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے، سامنے والے نے شاید نوٹ بھی نہ کیا ہو، تو وہاں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ اس رسوائی سے بچائے. ابھی تو ہم بڑے اچھے نیک نظر آتے ہیں نا لوگوں کو، اصل تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں جن کا ہم سوچتے بھی نہیں. اللہ ہمیں اسی دنیا میں دکھا دے اور ہم اس کی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں اور صاف ستھرے ہو کے جائیں، ساتھ نہ یہ پنڈاری لے جائیں، کیونکہ اس کے ساتھ بڑی رسوائی ہے. اور یہ آیت بھی صرف ان صحابہ کے لیے نہیں تھی یا ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام گناہگار مخلص مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے عمل اچھے برے دونوں ملے جلے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ عمل تو دونوں طرح تھے، لیکن گناہوں کے اعتراف نے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. یعنی اگر انسان سے کوئی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں نا، وہ مان لیتا ہے اور ہمبل رہتا ہے کہ میرے اندر ہے ویکنس، میرے اندر کمزوری ہے، اور پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں تمہیں غلط نظر آتا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ رویہ درست نہیں. اکڑ نہیں اللہ کو پسند، تکبر اللہ کو نہیں پسند. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے. یہ برے اعمال کے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب صدقہ کرے، خوب. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے. صدقہ تزکیہ کا بھی ذریعہ ہے. قد افلح من زکاہا. اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی ایک صدقہ اور دوسرے دعا، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور تزکیے میں پھر کیا ہے کہ نفاق سے انسان اخلاص کی طرف بھی آ جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے چمک اٹھتا ہے. اور صدقہ صرف گناہوں کی صفائی کا ذریعہ نہیں بلکہ نفس کی برائیوں کو بھی پاک کرتا ہے، یعنی نفس کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے غضب کو بجھانے کا ذریعہ ہے. صدقہ صدق سے ہے جو انسان کے ایمان کی سچائی ظاہر کرتا ہے. اس لیے توبہ اور صدقے دونوں پر ابھارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اس کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا بھی رہتا ہے. اگر بندہ اپنے رب کو پہچان لینا اور صدقے کا ثواب جان لے تو شاید اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دے. حضرت ابو بکر نے کیسے دے دیا تھا؟ پہچان تھی نا اللہ کی. ہمیں پہچان نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں. بظاہر تو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں معاملہ، لیکن اصل میں تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر دین کے سلسلے میں، دین کی خدمت کے لیے، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، بس عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی. یعنی کچھ کر کے دکھاؤ، صرف باتیں نہیں کافی. اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. یعنی اگر تم اپنے پچھلے غلط عمل، برے عمل پر شرمندہ ہو تو اس کا اتارا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئندہ اچھا کر کے دکھاؤ. اور اگر کوئی اچھا کر رہا ہو نا، جیسے آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نماز اچھی سے پڑھی، کوئی بھی اچھا کام کیا، تو آپ اس کو کہا کریں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا نا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کیا. اللہ کا نام وہاں ضرور لیا کریں تاکہ بچے کی سوچ یہ بنے کہ میں نے جو کرنا ہے نا اللہ کے لیے. مثلا آپ کا بڑا بچہ ہے، اس کو پہلی سیلری ملی. میں کئی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی پہلی سیلری جو تھی وہ فی سبیل اللہ وقف کی، کہ میں نے اس نیت سے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا کہ جب یہ کمانے کے قابل ہوگا تو پہلا مال صدقہ کرے گا. پتہ نہیں اللہ نے کتنی برکت دی ہوگی ان کو. اب اگر آپ کا بچہ لا کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کہتا ہے کہ ماما یہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں، یہ میرا بہت ہارڈ ارن منی ہے، تو آپ ساتھ ہی کہیں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ لکھ لیا گیا ہے، اللہ تمہیں اس پر بہت ریوارڈ دے گا، اللہ نے دیکھ لیا جو تم نے کیا. تاکہ اس کی نیت بھی ماں کو خوش کرنے کی نہ رہے، کیونکہ بعض اوقات بچے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بھی ان کے سامنے کسی نیکی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے والد جو تھے نا رمضان کے آخر میں عیدی دے دیتے تھے، پھر کہتے تھے چلو اب اس میں سے صدقہ کرو. وہ ہمارے ہاتھوں سے کرواتے تھے. تو کہتے میں رمضان میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ اس میں صدقہ کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا. تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روایتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم تک مؤخر رکھا گیا ہے، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے لوگ 3 طرح کے تھے. کچھ تو منافقین تھے جو 80 سے کچھ زیادہ تھے، جھوٹی معذرتیں کر رہے تھے. دوسرے سیدنا ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے سکون سے باندھ لیا، ان کی بات پیچھے گزر چکی. اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. تو بہرحال ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے التوا میں چھوڑ دیا.
یعنی 50 راتوں تک ان سے کسی نے مدینہ میں بات نہیں کی. یعنی ان کو ایک طرح سے جہاد میں پیچھے رہ جانے پر سزا ملی. اور سزا کیا تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا. ان کی بیویاں بھی ان سے دور ہو گئیں اور وہ صرف تنے تنہا 50 دن تک کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے. اپنے آپ سے انسان کتنی باتیں کر سکتا, اور یہ بولنا بھی انسان کی ضرورت ہوتی. جب کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا نا تو اب کیسی گھٹن ہونے لگتی ہے, کیونکہ اس وقت جہاد فرض عین تھا نا, اور وہ فرض سے پیچھے رہے تھے, اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. تو جو شخص اپنے فرض میں کوتاہی کرے پھر اس کے ساتھ سختی زیادہ ہوتی. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اپنے فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو, اگر اللہ اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو پھر اپنا انجام بھی سامنے رکھنا. اس لیے ہم سب کو کان کھول کے یہ بات سن لینی چاہیے کہ جو چیز ہمارے فرائض میں آتی ہے, مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں, کہیں کام کرتے ہیں, کہیں سے تنخواہ لیتے ہیں, تو جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق کام کرنا آپ کی ذمہ داری یا فرض ہے. اس میں آپ کوتاہی نہیں کر سکتے, ٹال مٹول نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی ضرر رسانی, کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی, اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. یہاں منافقین کے ایک اور قبیح فعل کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے, سازشیں کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی ایک جگہ بنا لی مسجد کے نام پر, کیونکہ جو مسجد میں جاتا ہے وہ کیا شمار ہوتا ہے, وہ بڑا نیک انسان ہے. تو انہوں نے قباء کے علاقے میں ہی ایک اور مسجد بنائی, اور یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنی تھی بلکہ مومنوں کو نقصان اور تکلیف دینے کے لیے بنی تھی. دوسرے اس کی بنیاد کفر پر تھی کیونکہ وہ مومن ہی نہیں تھے. تیسرا یہ ہے کہ مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے کہ کچھ ادھر آئیں گے کچھ ادھر جائیں گے, بٹ جائیں گے, ان کی وحدت پارا پارا کرنے کے لیے. اور چوتھی بات یہ کہ اس سے پہلے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے ان کو پناہ دینے کے لیے. فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے سے منع کر دیا گیا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی, یعنی مسجد قباء, اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں, اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی. تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی اطاعت میں عمل کرے, اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل کرے, اور نافرمانی چھوڑ دے, اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے. اصل میں تقوی جو ہے نا, ضمیر کے اندر ایک حساسیت کا نام ہے, اور شعور میں ایک شفافیت ہوتی ہے, اور انسان کے اندر مسلسل ایک خشیت رہتی ہے, اور وہ بچ بچ کے چلتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو طہارت سے پاک صاف رہنے سے محبت کرتے ہیں, صفائی کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ہم سب کو بھی اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے, اپنے لباس کے معاملے میں, اپنے جوتوں کے معاملے میں, جرابوں کے معاملے میں, دانتوں کے, ہر چیز کے پوری چیک لسٹ بنا لے کہ کس کس چیز کی صفائی ہونا ضروری ہے, سر سے پاؤں تک. اور پھر اپنے انوائرنمنٹ میں, اپنے گھر میں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم مسجد بھی جاتے ہیں نا تو اسمیلی کپڑے پہن کے چل پڑتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں, فرشتوں کو بھی اذیت دیتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ہر وہ کام جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے وہ ناپسندیدہ ہے, اور پاکیزہ رہنا جو ہے یہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے. اور پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا مددگار بھی نہیں بننا چاہیے, ان سے کوئی تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے جو نسلوں میں, امت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی بہتر ہے, یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کے خوف کو پختہ زمین اور نفاق کو کھوکھلے گڑھے سے تشبیہ دی. تو ہر کام میں اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے, اللہ کے خوف سے ہے, یا کسی اور وجہ سے. اور وہ کام جو تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس کا پھر انجام بھی اچھا نہیں. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی, الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں, یعنی فوت ہو جائیں. اور اللہ خوب جاننے والا, بہت حکمت والا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ سچ جو ہے وہی اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے, اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہوتا ہے. اور ریبہ ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں بے چینی بھی ہوتی ہے. تو مسجد زرار بنانے کے بعد منافقین کے دل بے چین ہی رہے. جتنا بڑا کوئی فراڈ ہوتا ہے نا, دھوکہ ہوتا ہے, اتنی ہی بڑی بے چینی بھی لگتی ہے. پھر